اہل بیت کے دشمن پہ لعنت، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ مومنین، بلا تاخیر آپ کے سامنے دعوت کتاب دینے جا رہا ہوں۔ خطیب آل محمد، خطیب ولایت علی ابن ابی طالب، سرمایہ افتخار ملت جعفریہ، دلیل آہ و بقا، جناب علامہ آغا حسنین عباس صاحب کو کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائیں، اور آج اختتام مجلس پر شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی برآمدگی کروائیں گے۔ حجت دوران عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہدیہ صلوات۔ برائے بلندی درجات کل مومنین و مومنات صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام، واکتبنا مع الزبار الحسین علیہ السلام، وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام، واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام، وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام، بحق محمد و آلہ الاطہار۔ بار الہ عظمت زہرا کے صدقے میں، ان ایام عزا کے صدقے میں، بار الہ دور نزدیک سے جو مومنین و مومنات، بزرگ، ماتمی، جوان، عزادار، پردےدار، مائیں، بہنیں، بیٹیاں تشریف لائے ہیں۔ میرے اللہ، مجھے نہیں پتا یہ دنیا کی کون سی الجھنیں بھلا کر اس بزم میں آئے ہیں۔ میرے اللہ، جب اس بزم سے واپس لوٹیں، جب مجلس عزا سے لوٹیں، تو میرے اللہ ان کے دکھ دور فرما دے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما دے، صاحبان اولاد کو باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں ان کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم، جو بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، انہیں نیک رشتے میسر فرما، جن کے والدین دنیا سے کوچ کر گئے ان کی قبر منور فرما، جن کے موجود ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس عشر محرم الحرام کے منتظمین، بانیان، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء یوں ہی ان کی نسلوں میں قائم و دائم رہے۔ عزادار جو عزاداری سید الشہداء کروانا چاہتا ہے، اسے اتنے وسائل مہیا فرما کہ وہ دونوں ہاتھوں سے حسین کی راہ میں لٹا سکے۔ ہم سب کو بامعرفت حج و زیارات کی توفیق عطا فرما، واجب نمازوں کی توفیق عطا فرما، اپنے ذمے جو واجب ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بہنوں کو بھائیوں کے، بھائیوں کو بہنوں کے، ماں باپ کے، عزیز و اقارب کے، غربا کے، محلے داروں کے، پڑوسیوں کے، دیگر مسلمانوں کے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے، ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اس قابل بنا کے امام کے لشکر کے ادنا سے سپاہیوں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی هو مدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت امیر المؤمنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین قاتل الناکسین والقاسدین والمارکین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ وعلی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
वलानत अला जमीअ आदाइहिम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तआला फ़ी किताबिल्लाहिल नातिक़ वल क़ुरानिस सादिक़ वन नूरिस सातिक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूतिल हिकमता मन यशा व मन यूतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मतों के शायान शान व आवाज़ बुलंद सलावत। सामीन ज़ीविकार मवालियान हैदर कर्रार, खुदावंद मन्नान का लाख एहसान है हमारी ज़ात पर कि जिसने हमारे मुक़द्दर में अज़ादारी सैयदुश्शुहदा रख के हमारे मुक़द्दर को सवार दिया। इससे बड़ा एहसान खुदा का हमारी ज़ात पर नहीं है जिसने हमें अज़ादारी सैयदुश्शुहदा नसीब फरमाया। सिलसिला गुफ्तगू आपके अज़हान आलिया में वासिक़ है और सिलसिला गुफ्तगू की आज 8वीं नशस्त हिकमत इलाहिया और विलायत मासूम। कल सिलसिला गुफ्तगू रोका था, अभी तक हम पर मासूमीन के अस्मा की हकीकत नहीं खुली है। खुदा की सिफ़ात के मुताल्लिक़ बात हुई कि कुछ उसकी सिफ़ात ज़ात हैं जिनमें सिफ़ात सबूतिया भी हैं, सिफ़ात सल्बिया भी हैं। कुछ उसकी सिफ़ात फ़ेल हैं जो उसने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया, तो खालिक होना सिफ़ात फ़ेल है। लफ्ज़ रुक के कह दूँ, जो आले मोहम्मद का भी खालिक हो उसे खुदा कहा जाता है। खुदावंद मुतआल ने खल्क़ किया। हम पे अभी तक हकीकतें खुली ही नहीं हैं। लफ्ज़ अल्लाहु अकबर पे भी हमने बात की और आज तफसीर नूरुस सकलैन से उठा के पढ़ रहा हूँ एक और रिवायत के जब मासूम से पूछा गया अल्लाह का माना क्या है। एक तो कल पेश किया ना कि अल्लाहु अकबर मिन आइन यूसफ, अल्लाह इस चीज़ से बुलंद है। मौला ने फरमाया कि उसका वस्फ़ बयान किया जाए। आज पेश कर रहे हैं, मौला से पूछा गया अल्लाह का माना क्या है। अलिफ़ खुदा का माना क्या है। लाम शद है, उस पर 2 मरतबा आया हुआ है, आखिर में एक हा है। तो मौला ने फरमाया अलिफ़ का माना है आलाउल्लाहि अला खल्क़िही मिनन नईम बिविलायतिना। आलाउल्लाह फ़बिअय्यि आलाई, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। आलाउल्लाह, अल्लाह की नेमत। हाँ, फरमाया आलाउल्लाहि अला खल्क़िही मिनन नईम बिविलायतिना। अल्लाह का मतलब, अलिफ़ का मतलब है आलाउल्लाह, अल्लाह नेमतें देता है अपनी मखलूक़ात को। उन नेमतों में से जो नेमत है वो विलायत अली इब्न अबी तालिब है। मौला लाम का मतलब क्या है। फरमाया इल्ज़ामुल्लाह खल्क़हु विलायतना। लाम का मतलब यह है इल्ज़ाम अल्लाह, अल्लाह ने लाजिम करार दी है अपने बंदों पर हमारी विलायत। और हा का मतलब है हवानुल लिमन खालफा मुहम्मदम व आला मुहम्मद। हाय अल्लाह का मतलब यह है रुसवाई है उस बंदे के लिए जो मोहम्मद व आले मोहम्मद को छोड़ देता है। आलाउल्लाहि अला खल्क़िही बिविलायतिना इल्ज़ामुल्लाहु खल्क़हु विलायतना हवानुल लिमन खालफा मुहम्मदम व आला मुहम्मद। जो आले मोहम्मद को छोड़ देता है उसका मुक़द्दर रुसवाई है। हाँ, जो आले मोहम्मद को छोड़ देता है। हम पे
عقدہ ہی کھلا نہیں ہے ان چیزوں کا۔ میں ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں، کل شاید جملہ میں نے دیا تھا کہ محمد کی میم کی حقیقت ہم پہ نہیں کھلی، دیا تھا۔ آج ایک اور جملہ آگے بڑھا دیتا ہوں بات کو اس سے آگے۔ پیغمبر کی حتیٰ کنیت جو ہے ابو القاسم، صلوات پڑھ دیجئے نا، اللہ، اس کا راز بھی ہم پہ نہیں کھلا۔ میں روایت اٹھا کے پڑھوں، ابو القاسم عربوں میں یہ ہوتا تھا، ایک نام ہوتا تھا، ایک کنیت ہوتی تھی۔ وہ کسی کی موجودگی میں اس کا نام لینا جسارت کرتے شمار کرتے تھے۔ بچوں میری طرف دیکھو، کسی کا نام لینا بری بات ہوتی ہے، اپنے سے بڑے کا نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ اسے احترام سے بلاتے ہیں، اسے پیار سے بلاتے ہیں۔ نام لینا جسارت ہوتی ہے ادبی طور پر، بھائی کہہ لیجئے، احترام سے بلا لیجئے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں وہ نام کے پیچھے ایسا دم چھلا لگایا جاتا ہے کہ وہ سننے والا بھی حیران ہو جاتا ہے۔ نہیں، کتنے خوبصورت نام ہوتے ہیں، علی اکبر، قاسم، محمد، فاطمہ، زینب، سکینہ، رباب، ام کلثوم۔ ہاں، تو ان ناموں کو بگاڑنا یہ شریعت نے قطعاً بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ متوجہ ہے نا آپ اس جانب؟ تو اس نے پوچھا امام ہفتم یا امام ہشتم سے، راوی نے، کہ مولا یہ جو پیغمبر کی کنیت ہے ابو القاسم، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے ایک بیٹا حضرت قاسم کی صورت میں پیغمبر کو دیا تھا، بعد میں واپس لے لیا، اس کی مناسبت سے کنیت ابو القاسم ہے۔ اتنی بات سن رکھی ہے آپ نے بھی، روایت اپنی آنکھ سے دیکھ کے پڑھو، لیکن بات یہاں رکی نہیں۔ اگر صحابی رک جاتا تو مولا بھی رک جاتے، اس لیے کہ آل محمد اسے پہنچاتے تھے جس کا ظرف ہوتا تھا۔ ہاں بھائی، آپ کا جو ظرف نہ ہو تو میں آل محمد کا چھوٹا سا نوکر میں کہوں گا چھوڑو فضائل، ان کا ظرف ہی نہیں ہے۔ آل محمد اتنے کریم، جس کا ظرف ہوتا تھا اسے علی پہنچاتے تھے، اسے فضائل پہنچاتے تھے۔ اور ظرف کون سا ظرف ہونا چاہیے بھائی؟ ظرف آپ گلاس کے اندر پانی ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے؟ ٹھیک ہے، پانی پاک ہو، گلاس پاک ہو، پانی پاک رہتا ہے، لیکن اگر گلاس نجس ہو، پاک پانی اس میں نہیں ڈالتے۔ ولایت علی اس ظرف میں ڈالی جاتی ہے، علی کے فضائل اسے سنائے جاتے ہیں جس کا اندر پاک ہوتا ہے۔ فضائل علی اسے سنائے جاتے ہیں جس کا ظرف پاک ہوتا ہے، جس کا ظرف ہی پاک نہ ہو۔ پچھلے بیٹھے ہیں یہیں پہ، بچوں بیٹھ جاؤ، کیا جلدی ہے؟ کھڑے رہو گے؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بات پہنچ رہی ہے۔ کھڑے رہو گے تھک جاؤ گے میرا لال۔ ہاں بات پہنچ رہی ہے نا سامعین عزیز؟ تو اس نے پوچھا مولا تھوڑا بات آگے بڑھائیں، نہ پوچھتا تو مولا نہ بڑھاتے۔ فرمایا اچھا۔ انہیں پوچھا کیا تھا کہ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ مولا نے پہلا جواب دیا بیٹا تھا قاسم، اس لیے ابو القاسم کہتے ہیں۔ پھر مولا رک گئے، کہا دوسرا جواب سننا چاہتے ہو؟ کہا جی مولا اور بتائیے، اب یہ باطن ہے۔ کہا قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو۔ قاسم کسے کہتے ہیں؟ تقسیم کرنے والے کو۔ علی ہے قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا۔ جو جنت جہنم تقسیم کر رہا ہے وہ قسیم النار والجنہ ہے، جو جنت جہنم بانٹ رہا ہے وہ قاسم ہے، تقسیم کرنے والا۔ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ پیغمبر، ہاتھ کھول کے بیٹھیے گا، پیغمبر ابو القاسم ہے، اور ساری زندگی محمد نے علی کی پرورش باپ بن کے کی تھی، اسی لیے محمد کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ قاسم جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا۔ کون بانٹے گا؟ تیرا میرا مرشد علی بانٹے گا۔ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا۔ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا کی وساطت سے
جن کے مزاج چوروں والے تھے. ہاں، جو مزاجن چور تھے، جن کی فطرت چوری تھی، انہوں نے علی کے بڑے بڑے لقب چرائے. کوئی یہاں سے چرایا، یہاں فٹ کر دیا، کوئی یہاں سے چرایا، وہاں فٹ کر دیا، کوئی وہاں سے چرایا، وہاں فٹ کر دیا. بڑے بڑے لقب انہوں نے علی کے چرائے، جو چرائے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن واحد لقب ہے قسیم النار والجنہ، پوری ذمہ داری سے یہ لقب کوئی نہیں چرا سکا. اس لیے کہ اگر چراتے تو اس کا مطلب تھا جنت اور جہنم بانٹنی پڑے گی. جبکہ توجہ رکھیے گا، جبکہ جنت کی پرچیاں لکھوانے والے اور ہوتے ہیں، جو جنت بانٹے وہ علی بنتا ہے. اب پرچیاں لکھوانے والے میاں اور ہوتے ہیں، جنت جہنم بانٹنے والا علی ابن ابی طالب بنتا ہے. جنت اور جہنم علی بانٹے گا. بندے نے آ کے علی کے سامنے جسارت کی تھی. یہ جو آج جسارت کرتے ہیں نا، پریشان نہ ہوا کریں، یہ 1400 سال پہلے سے چل رہی ہے. اس نے آ کے علی کے سامنے جسارت کی اور اس نے کہا یا علی، آپ کا بابا ابو کا فی النار، علی اعوذ باللہ، یا علی تیرا بابا جہنم میں ہے. یہ جسارت اس نے علی کے سامنے آ کے کی. علی نے کمال جواب دیا، جیسا منہ ویسا تھپڑ مارا جاتا ہے نا، یہ ہمارے یہاں. اس نے کہا یا علی ابو کا فی النار. علی نے فرمایا انا قسیم الجنت والنار، میں جنت اور جہنم بانٹنے والا ہوں. جملہ پورا وصول فرمائیے گا. یعنی علی نے فیصلہ کر دیا، میرے باپ کو چھوڑ، میں تو جنت اور جہنم بانٹنے والا ہوں، میں اپنے باپ کو جنت ضرور پہنچا کے رہوں گا، لیکن جو میرے باپ کو کافر کہے اس کے باپ کو ضرور جہنم چھوڑ کے آؤں گا. علی کے بابا کو کافر کہنے والوں، تمہاری 7 پشتوں کو علی جہنم نہ پہنچائے تو اسے علی نہ کہنا. علی کے بابا کے ایمان میں شک کرتے ہو. انہوں نے کہا ابو کا فی النار. علی نے فرمایا میں قسیم الجنت والنار ہوں. علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. اور ہر جملہ ہر کسی کے لیے ہوتا نہیں ہے. مامون کا دربار تھا، مولا رضا بادشاہ علیہ الصلاۃ والسلام. مولا رضا علیہ الصلاۃ والسلام مامون کے دربار میں. اس نے کہا مولا یہ پیغمبر کی حدیث سمجھ میں نہیں آتی، آپ کہتے ہیں علی قسیم النار والجنہ ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اب مولا رکے اور ایک لحظے کو رک کے مولا نے فرمایا دیکھ تو نے پیغمبر کی روایت نہیں پڑھی ہوئی. کون سی روایت مولا؟ کہ یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق. اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض جو ہے وہ نفاق ہے. اس نے کہا جی بالکل پڑھی ہوئی ہے. کہا اتنی سی تو بات ہے، ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہے، بغض والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. بات حل ہو گئی وہیں پہ. لیکن اگر اتنی ہوتی تو اتنا لطف نہ آتا. بات حل ہوئی. ساتھ ایک ولا والا مستانہ مولا کا، ہاں علی کا محب، علی رضا بادشاہ کا صحابی ساتھ تھا. باہر نکلا. اب ہوتا ہے نا، ہم بھی جب تقریر کرتے ہیں بعد میں آپ محبت سے نوازتے ہیں، کوئی کہتا ہے آگا کمال کر دیا، آج تو وہ معراج کرا دی. وہ بھی ساتھ تھا، ہاں اپنے الفاظ میں گویا وہ بھی ساتھ تھا. مولا باہر نکلے. انہوں نے کہا مولا آج تو کمال ہی کر دیا نا، آج تو اسے کمال جواب دیا. مولا نے کہا رکو سنو، وہ جواب دربار کا تھا، تمہارے لیے جواب اور ہے. انہوں نے کہا مولا میرے لیے جواب اور کیا ہے؟ کہا جی مولا آہستہ سے جملہ کہوں گا، آپ آہستہ سماعت فرمائیں، اس کی اجازت میں نہیں دے رہا ہوں آپ کو سننے کے لیے. اس نے کہا مولا میرے لیے جواب اور
اور ہے؟ کہا جی بالکل اور ہے۔ مولا فرما دیجئے وہ جواب کیا ہے؟ کہا علی جنت اور جہنم کو بانٹنے والے ہیں، لیکن کیسے بانٹے گا تجھے بتاتا ہوں۔ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، علی جہنم کو خطاب کریں گے، دو ہی طرح کے لوگ گزر رہے ہوں گے، یا منکر ولایت علی گزر رہا ہوگا یا علی ابن ابی طالب کی ولا والا گزر رہا ہوگا۔ جب علی ابن ابی طالب کی ولایت والا گزر رہا ہوگا، علی جہنم سے خطاب کر کے کہیں گے ھذا لی، یہ میرا ہے، اسے چھوڑ دے۔ اور جب گزرے گا منکر ولایت علی ابن ابی طالب، علی جہنم سے کہیں گے ھذا لک، یہ تیرا ہے، اسے تو رکھ لے۔ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ کس کے ماننے والے ہیں آپ؟ قسیم النار والجنہ کے۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ جو تقسیم کرتا ہے۔ قاسم جو تقسیم کرتا ہے۔ ابو القاسم کے ماننے والے ہیں۔ تو کیا خیال ہے تمہیں بھی قاسم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ کس چیز کا قاسم ہونا چاہیے؟ کیا بانٹے گا؟ واجب بانٹ دے تو بڑا کمال کر لیا۔ ہاں، تیرا بابا دنیا سے چلا گیا، جائیداد تیرے ہاتھ میں آ گئی، کئی مربع تیری زمین تھی، اللہ نصیب کرے 7 بہنیں ہی کیوں نہ ہوں، تو اکیلا بھائی ہے، 7 کی 7 کو گھر جا کے حصہ دے کے آ۔ وہ کہتی رہے بھائی لے جا، میں نے نہیں لینا، تو کہ نہیں تیرا حق ہے لے۔ وہ بیچاری تو شرم کے مارے نہیں کہتی کہ میں نے کہہ دیا تو میرا میکا چھوٹ جائے گا۔ کیوں؟ علی تقسیم کرتا ہے نا۔ تو تیرا پیر علی ہے یا نہیں ہے؟ جنت جہنم بانٹنے والا علی ہے۔ جنت تو بانٹ نہیں سکتا، جہنم تو بانٹ نہیں سکتا، کم از کم واجبی چیزیں تو بانٹ۔ جب تو یہ بانٹے گا اور پل صراط پہ پہنچے گا، علی بڑھ کے تجھے گلے لگائیں گے، تو دنیا میں بانٹتا تھا، آ میں تیرے نام پہ جنت تجھے بانٹتا ہوں۔ تو اگر نہ بانٹی، حضرت نے نہ بانٹی، تو پھر علی پوچھیں گے تو صحیح نا، ہاں میں تو بانٹنے والا تھا، تو روکنے والا کیوں تھا؟ محبتیں بانٹو اور کچھ نہیں بانٹ سکتے ہو، مال نہیں اللہ نے دیا، اور محبتیں تو بانٹ سکتے ہو، پیار تو بانٹ سکتے ہو، الفت تو بانٹ سکتے ہو، عقیدہ تو بانٹ سکتے ہو۔ بیٹھ جایا کر محفل میں، جوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں، ہاں ملو دوستوں سے، ضرور ملو، دوستوں سے نہیں ملو گے تو کس سے ملو گے؟ بیٹھ جایا کرو، عقیدہ بانٹنے لگ جایا کرو، علی کے فضائل سنایا کرو، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ ضروری نہیں آغا حسنین عباس آئیں، قاری الیاس صاحب قبلہ آئیں، کوئی ذاکر صاحب آئیں، کوئی مولانا آئیں، کوئی عالم آئے تو علی کے فضائل پڑھے تو عبادت ہوگی، نہیں، اپنے چوک میں بیٹھ جا، علی کے فضائل سنایا کر، عبادت شمار ہو جائے گی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا علی مدد کہتا رہا کر، ہاں عبادت ہوگی، ورد علی۔ یہ فضائل علی سنایا کرو۔ تو اب پہنچ رہی ہے بات، ہم تک حقیقتیں نہیں پہنچی ہوئی ہیں، اس کی صفات ذاتی، اس کی صفات فعلی، ہاں اس نے کچھ صفات، پھر بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، موضوع کے تقاضوں کو میں نے پورا کرنا ہے، اس نے کچھ صفات فقط اور فقط اپنی ذات کے ساتھ مختص کی ہیں، اس میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ مثلا موت دینا اس نے اپنے ساتھ مختص کیا، لیکن تاریخ شاہد ہے علی نے بھی مردے جگائے تھے، عیسیٰ نے بھی مردے جگائے تھے، جملے پیچھے پیش کر چکا ہوں، اب وہ ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہتی۔ جب اختیار دیتا ہے تب وہ کر لیتے ہیں، ہاں رزق اس کے اپنے ذمے، البتہ دے گا آل محمد کے صدقے میں۔ اور اگر ہم کوئی چیز آل محمد سے مانگتے ہیں نا، مثلا ان سے ہم مانگتے ہیں یا علی مجھے یہ چاہیے، تو زمانہ ہم پہ شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، تب بھی ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ علی اگر دے رہا ہے تو اس سے لے کے دے رہا ہے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ یعنی خالق اللہ ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آل محمد نے خود کو خالق نہیں کہا،
ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ابھی رک کے بات چلے کر دیتا ہوں. خالق اللہ ہے، لیکن جو خالق ہو کے انہیں ہر چیز دے. چلے رک کے بات کرتا ہوں، ایسے حل نہیں ہونے والی. ایک دو واقعات ہوں گے تو بات حل ہوگی. ولایت کا بحر بے قرار آپ کے حوالے کرتا ہوں. تاریخ اٹھا کے دیکھیے. سلیمان بن داؤد نبی جانتے ہیں سارے کے سارے. ایک وادی سے گزرے جہاں چیونٹیوں کا سامان تھا. تو قرآن پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیحطمنکم سلیمان وجنودہ. چونٹیاں جا رہی ہیں. سلیمان نبی اور اس کے صحابی اس میدان میں وارد ہوئے. اس مقام پہ آئے. چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا، چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے اپنے بلوں میں جاؤ. سلیمان نے چونٹی کی آواز سن لی. پکڑنا اس ملا کو جو کہتا ہے محمد مجھ جیسا تھا. کہنا مولوی صاحب حلوہ کھلاؤں گا، مجھے چونٹی کی آواز سن کے بتا. دیکھ کی دیکھ تیرے گھر چڑھاؤں گا، مجھے چونٹی کی آواز سن کے بتا. تو وہ کہے گا میں تو نہیں سن سکتا. سلیمان نبی نے سنی تھی. سلیمان نبی نے چونٹی کی آواز سنی تھی. ملا چونٹی کی آواز نہیں سن سکتا. تو پتا چلا سلیمان جیسا نہیں ہوا. بھائی کمال ہو گیا. منہ اٹھا کے کہتے ہو محمد ہم جیسا تھا، علیہ تو باللہ ہم جیسا تھا. اور بابا جب سلیمان تم جیسا نہیں ہوتا، فخر سلیمان محمد تم جیسا کیسے ہوتا ہے؟ چونٹی کی آواز سلیمان نے سنی. اور دلیل کیا ہے؟ اگلی آیت دلیل ہے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. ادھر چونٹی کی آواز سنی، سلیمان مسکرا دیے. سلیمان کا مسکرانا دلیل ہے کہ سلیمان نے آواز سنی تھی. بھائی سلیمان کا تذکرہ ہو اور فخر سلیمان کی بات نہ ہو، ہاں تو نعروں کی گونج بھی نہیں آئے گی. گونج تو نعروں کی آنی چاہیے. میں فخر سلیمان کا تذکرہ کرتا ہوں. دو طرح سے روایت موجود ہے، دونوں طرح سے چلو سنا دوں گا. زندہ باد بالکل ٹھیک چل رہا ہے ابھی ساؤنڈ. دونوں طرح سے چلو سنا دوں گا. علی ہیں، علی کے صحابی ساتھ ہیں. یہ کیسی؟ میں نے پہلے کہا نا خالق اللہ ہے. خالق ہونے پہ کمپرومائز نہیں کرنا، لیکن خالق کے بعد اس نے کون کون سے اختیارات دیے ہیں ان پہ شک بھی نہ کرنا. ہاں سلیمان چیونٹی، آپ کو واقع علی ایک ایسی وادی میں داخل ہوئے جہاں چیونٹیوں کا سیلاب تھا. علی کے صحابی ساتھ تھے. بڑھ کے ایک صحابی نے کہا چیونٹیوں کی اتنی زیادہ تعداد دیکھ کے علی کا صحابی کہتا ہے سبحان من یعلم عدد ھذا النمل. پاک ہے وہ اللہ جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. میں اپنے لفظوں میں ترجمہ کرتا ہوں. ساتھ علی کے تھا. علی نے گویا مسکرا کے کہا، اور میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کم معرفت والی بات کرتا ہے. ایسے نہ کہ بلکہ یوں کہ سبحان من یخلق عدد ھذا، سبحان من یخلق ھذا النمل. اس نے کہا تھا سبحان من یعلم عدد ھذا النمل. پاک ہے وہ اللہ جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتا ہے. علی نے فرمایا ایسے کہ سبحان من یخلق ھذا النمل. پاک ہے وہ اللہ جو ان چیونٹیوں کا خالق ہے. اس نے کہا مولا تعداد کو جانتے ہیں آپ؟ علی نے مسکرا کے کہا تو بات تعداد کی کرتا ہے، ان میں نر کتنے ہیں علی یہ بھی جانتا ہے، ان میں مادہ کتنے علی یہ بھی. ہاں ان کی عمریں کتنی ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے. ان کا رزق کتنا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے. اچھا اتنی محبت سے سنا تو دوسرے طریقے سے بھی سنا دوں.
دوسرے طریقے سے بھی زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ ہو گیا؟ جی پہنچ رہی ہے بات۔ دوسرے طریقے سے بھی بتا دیں۔ دوسرے طریقے سے راویہ عمار یاسر، جب وادی میں داخل ہوئے وہاں تھی چیونٹیاں، عمار نے بڑھ کے کہا مولا کون ہوگا جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتا ہوگا؟ مجھے تو یہی پتہ چلتا ہے عمار جانتے تھے، لیکن پوچھا اس لیے کہ ولا والوں کو لطف آئے۔ علی نے فرمایا کیا کہا؟ کون ہوگا جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتا ہوگا؟ علی نے فرمایا ان میں نر کتنے ہیں یہ بھی جانتا ہوں، ان میں مادہ کتنے ہیں یہ بھی جانتا ہوں۔ سلمان نے کہا، عمار نے کہا جی مولا جانتے ہیں۔ کہا جی، کہا تجھے نہیں پتا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ نے ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھ دیا، اور وہ امام مبین میں علی ہوں۔ ہاں بات ہو گئی یہاں تک، آگے بڑھے، لطف آگے ہے۔ امام مبین میں علی ہوں۔ آپ کا بچہ چھوٹا ہو، بابا سے پوچھے بابا درخت کسے کہا جاتا ہے؟ بابا کہیں ٹری، توجہ ہے بیٹے، شاباش شاباش میرا اللہ صحت دے۔ توجہ ہے اب آپ کی۔ ہاں تو کہا امام مبین میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ اب بچے نے پوچھا بابا درخت کسے کہا جاتا ہے؟ اس نے کہا ٹری۔ بابا ٹری کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا پیڑ۔ بابا پیڑ کیا ہوتا ہے؟ انہیں پنجابی میں کہا بوٹا۔ وہ پریشان ہو گیا، میں نے درخت پوچھا تھا، یہ کبھی پیڑ کہتا ہے، یہ کبھی ٹری کہتا ہے، کبھی بوٹا کہتا ہے، یہ ہے کیا بلا؟ انہیں پھر پوچھا بابا درخت کسے کہا جاتا ہے؟ اس نے بازو پکڑا، گھر سے باہر لے گیا، کھیتوں میں، محلے میں، گلی میں، گھر کے لان میں، جہاں بھی درخت ہے، اس نے کہا وہ درخت ہے، ساری زندگی نہیں بھولے گا، وہ درخت ہے۔ بندوں نے نبی سے پوچھا تھا یا رسول اللہ امام مبین کیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ امام مبین کیا ہے؟ علی آئے مسجد میں، نبی نے فرمایا وہ امام مبین ہے۔ ہاں تو دیکھو وہ امام مبین ہے۔ علی جانتے ہیں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، خالق نہیں ہے یہ، لیکن علم ہر چیز کا ہے۔ اور یہی چھٹے مولا کے دور میں ہوا تھا۔ ایک اور واقعہ سنا دو چلے۔ چھٹے مولا کے دور میں یہ ہوا تھا، جود ابن درہم نامی ایک شخص تھا، اور وہ بڑی بحثیں، میں واقعات عام طور پہ بہت کم کوٹ کرتا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن اگر موضوع کے بیچ میں آ رہے ہیں تو پھر اب پڑھ رہا ہوں، ایک دو سنا رہا ہوں آپ کو۔ جود ابن درہم وہ بڑی بحثیں کیا کرتا تھا میرے مولا سے۔ اچھا اس نے کیا کیا؟ اس نے نجاست کو ملایا پانی کے ساتھ، کسی بوتل میں بند کیا اور رکھ دیا، کئی دن پڑی رہی، اس میں غلاظت سے کیڑے پیدا ہو گئے۔ اب جب کیڑے پیدا ہوئے اس نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، میں خالق ہوں، میں خدا ہوں۔ اچھا بندے ہوتے بیچارے معصوم سے ہیں، وہ پیچھے لگ گئے اس کے، انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، میں خالق ہوں، میں خدا ہوں، یہ تو خلق کرنے والا ہے۔ دیوانہ تھا، دعویٰ کر رہا تھا، یہ نہیں پتا تھا چھٹے مولا موجود ہے۔ اس نے کہا میں خالق ہوں۔ چھٹے مولا کو پتا چلا، خود اس کے دروازے پہ گئے ہیں، دیکھ رہے ہو تمہارا امام توحید بچانے خود جاتا ہے۔ ہاں مولا اس کے دروازے پہ گئے، کہا میں نے سنا ہے، اپنے لفظوں میں کہ تو کوئی خدا ہے، تو کوئی دعویٰ خدائی کر رہا ہے، تو نے کسی چیز کو خلق کیا؟ انہوں نے کہا جی خلق کیا۔ کہا دکھا، اسے دکھائی۔ مولا نے فرمایا تو خدا ہے؟ اس نے کہا جی میں خدا ہوں۔ کہا تو خالق ہے؟ کہا جی میں خالق ہوں۔ کہا پھر سوچ تو خالق ہے؟ انہوں نے کہا جی میں خالق ہوں۔ چپ رہے، آپ کی مرضی، لطف لیا تو بھی آپ کی مرضی۔ انہوں نے کہا میں خالق ہوں۔ میں نے پہلے کہا خالق نہیں ہے یہ، باقی ہر چیز کا انہیں علم ہے،
اس میں شک نہ کرنا۔ اس نے کہا میں خالق ہوں۔ مولا نے کہا اتنا بتا ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں؟ اب حیران ہے۔ ہاں میں خالق ہوں۔ مولا نے کہا اتنا بتا ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں؟ چپ، پریشان، کیا کرے؟ کہا نہیں جانتا۔ نہیں، عمریں بتا دے۔ ہاں نہیں جانتا تھا، چپ، پریشان۔ کہا پھر خدا کس چیز کا ہے، خالق کس چیز کا ہے؟ میں مخلوق ہوں، میں مخلوق ہوں، لیکن میرا دعویٰ یہ نہیں ہے، اور تیرے جیسی مخلوق بھی نہیں ہوں۔ کہا تو کہتا ہے تو خالق ہے، اس کے بندے کا اختیار دیکھ۔ کہا مولا نے میں ان میں نر کتنے ہیں وہ بھی جانتا ہوں، ان میں مادہ کتنے ہیں وہ بھی جانتا ہوں۔ ادھر مولا نے اشارہ کیا، مشرق والے مغرب میں مڑے، مغرب والے مشرق میں مڑے۔ جملہ سنبھال لا۔ میں کہوں گا مولا یہ کون سی مشکل بات تھی جس کا دادا مغرب والے سورج کو مشرق میں رکھ سکتا ہو، وہ جانوروں کے رخ نہیں موڑ سکتا۔ چھٹے مولا، یار چھٹے مولا، یہ حجت خدا کا اختیار دیکھو، حجت خدا کی اتھارٹی دیکھو۔ اور چلیے آ رہا ہے واقعہ ایک اور تو سنا دوں۔ چھٹے مولا ہی کا حجت خدا کے اختیارات میں ولایت معصومین بتا رہا ہوں، حکمت الہیہ اور ولایت معصومین تمہیں دکھا رہا ہوں۔ چھٹے مولا ہی کا یہ واقعہ ہے۔ منصور دوانکی کا دربار تھا، سجا ہوا ہے دربار، اور آپ زیارت وارثہ میں جملے پڑھتے ہیں نا کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث حسین تجھ پہ سلام ہو، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث حسین تجھ پہ سلام ہو۔ صرف حسین وارث موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث ہیں۔ چھٹے مولا کی زندگانی سے ایک واقعہ، دربار منصور کا سجا ہوا ہے، اس نے دربار میں بلایا جادوگروں کو، اور جادوگروں کو بلا کے کہتا ہے تم شوہر زوجہ میں جدائی ڈالتے ہو، تم بندوں کو آپس میں لڑواتے ہو، تم ان کے اندر تفریق کرتے ہو، ہاں، اور میں تمہیں نسخہ دے دوں، یہ توڑے جادو کا، ٹھیک ہے، فری آف کاسٹ ہے۔ ارے نہ بھٹکتے پھرا کرو، نہ پیسے خرچ کرتے رہا کرو، بالخصوص میری مائیں بہنیں بیٹیاں پتہ نہیں کیا کیا کچھ زیورات لٹا بیٹھتی ہیں، مال و اسباب لٹا بیٹھتی ہیں۔ اگر تمہیں وہم ہو ہی کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، پنجگانہ نماز پڑھ، عباس سے توسل کو وسیلہ اپنا۔ ان چیزوں کی یہ جو ہمارے معاشرے میں بنا ہوا ہے نا، یہ سب کا سب یہ چکر ہے، ورنہ حقیقت سے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر علاج کر دیں تو پھر وہ کہاں جائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں علاج کرنے کے لیے؟ ہاں تو ٹھیک ہے، ہاں تعویذ بھی حقیقت رکھتا ہے، لیکن وہ تعویذ جو قرآن کے ساتھ ٹکرائے نہیں۔ تعویذ کا شوق ہے قرآن کی کسی آیت کو لکھ کے باندھ لے، خود لکھ لے تعویذ، وضو کر مصلی عبادت پہ بیٹھ، زہرا سے توسل کر، سورہ ناس کو لکھ، سورہ فلق کو لکھ، اپنے بازو پہ باندھ لے۔ اس سے بڑا تعویذ کون سا ہے؟ قرآن سے بڑا تعویذ کون سا ہے؟ زیارت عاشورہ سے بڑا تعویذ کون سا ہے؟ غازی کے علم سے بڑا تعویذ کون سا ہے؟ غازی کے علم سے بڑا کون سا تعویذ ہے؟ اتنا بڑا تعویذ، اتنے بڑے پھریرے والا جو سایہ بھی کرتا ہے، صرف وثوق کی کمی ہے، وثوق پکا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جادو حقیقت بھی ہے، لیکن اس دور میں جادوگر ہیں ہی نہیں۔ ہاں وہ موسیٰ کے زمانے میں تھے یا نہیں تھے؟ موسیٰ کے زمانے میں تھے نا۔ وہ دیکھو موسیٰ نے کیا کیا تھا، عصا پھینکا تھا، انہوں نے رسیاں پھینکی تھی، سانپ بن گئے تھے۔ ویسا تو کوئی کر کے نہیں دکھاتا، جو بیٹھا ہوا تیرا علاج کر رہا ہے وہ بھی نہیں بتاتا، تجھے بتاتا ہے تیرے گھر میں جن ہے، تیرے گھر میں فلاں ہے، یہ نہیں بتاتا میرے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے
تو بہرحال اب وہ جادو تھا، انہوں نے موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں نے جادو بھی کیا، اس نے دربار میں جادوگروں کو بلایا ہوا تھا، جادوگر آئے، انہوں نے کہا تم جدائی ڈالتے ہو شوہر اور زوجہ میں، کچھ ایسا کرو چھٹا مولا رسوا ہو، علیہ باللہ، جو ان کی رسوائی کا سوچے اللہ انہیں رسوا کر دیتا ہے۔ اس نے اتنا کہا تھا، مولا کو دربار میں بلایا، اب بتایا نہیں تھا ہمارا ارادہ کیا ہے، جو ہی مولا نے ان کے چہرے دیکھے ان کا ارادہ پڑھ لیا، ان کے اندر کو بھی پڑھ لیا، فوراً علی کے بیٹے نے، محمد باقر کے بیٹے نے خطبے کے جملے پڑھنا شروع کیے، فرمایا انا حجت اللہ الذی ابطل سحر آبائکم فی ایام موسیٰ بن عمران، کہا میں حجت خدا ہوں، وہ حجت خدا، وہ حجت خدا جو اللہ کی حجت ہے، اللہ کو جانتے ہو، کہا وہی اللہ جس نے موسیٰ کے زمانے میں تیرے بڑوں کے جادوگروں کی، تیرے بڑوں کے جادو کی، ان کی ساری تدبیریں پامال کر دی تھی، میں وہ حجت خدا ہوں، ساری تدبیریں پامال کر دی تھی۔ یہ جملہ کہہ کے مولا نے دربار میں شیر کی تصویروں کی طرف دیکھا، ایک نہیں دو نہیں 70، میں سمجھانے لگا ہوں وارث موسیٰ کسے کہا جاتا ہے، 70 تصویریں دربار کے اندر شیروں کی تھی۔ مولا نے فرمایا ایتھا الصور المتمثلہ، اے شیر کی تصویروں اصلی شیر بنو، جادوگروں کو نگل جاؤ، اٹھتے ہاتھ سلامت رہے، پھر مل کے حیدر حیدر کا نعرہ ہوگا، کہا جادوگروں کو نگل جاؤ، جادوگروں کو شیروں نے نگل لیا، منصور دوان کی بے ہوش ہو گیا، جب ہوش میں آیا اس نے کہا مولا ذرا ان شیروں سے کہیں، ذرا ان شیروں سے کہیں، ذرا ان شیروں سے کہیں ان جادوگروں کو واپس نگل دے۔ مولا نے کہا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر موسیٰ کے عصا نے لوٹائے ہوتے پھر یہ بھی لوٹا دیتے۔ یہ بات عصائے موسیٰ نے نہیں لوٹائے تھے، ہم کہاں سے لوٹائیں؟ ہاں نہیں لوٹائے۔ اچھا سمجھ رہے ہیں، وارث موسیٰ ہاں صلوات پڑھ لیں، اذان اگر موسیٰ کے عصا نے لوٹائے ہوتے تو یہ بھی لوٹا دیتا۔ ہاں آج المیہ یہ ہے، استاد کو نہیں مانا جا رہا، شاگرد کو مانا جا رہا ہے۔ ہمارا مکتب استادوں کا مکتب ہے، چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ برادران کے امام، کہا تھا نا انہوں نے، کیا کہا تھا؟ لولا سنتان لہلک نعمان، کہ اگر 2 برس میں جعفر صادق کی شاگردی میں نہ رہا ہوتا میں ہلاک ہو جاتا۔ میں نے کہا نئی بات کون سی ہے، بزرگوں کی سنت پہ عمل کر رہے تھے، کیونکہ تاریخ شاہد ہے، کہا تھا بڑوں بڑوں نے لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جیسے جی چاہیے گا سماعت فرمائیے گا، لولا سنتان لہلک نعمان لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، اگر جعفر صادق نہ ہوتے وہ ہلاک ہو جاتا۔ بابا جھگڑا کس چیز کا ہے؟ تم نے ان کو مانا جو ہلاک ہونے والے تھے، ہم نے ان کو مانا جو ہلاکت سے بچانے والے تھے۔ ہم نے ان کو مانا، زندہ باد، سارے مل کے اگلے پچھلے کھڑے بیٹھے، ہم نے ان کو مانا جو ہلاکت سے بچانے والے ہیں۔ جا رہے تھے چھٹے مولا، عصا تھا ہاتھ میں، آؤں مصاحب کی طرف، بس جملہ سمیٹو یہی پہ، چھٹے مولا کی بات ہو رہی ہے، آخری جملہ دے دوں۔ جا رہے تھے مولا، عصا تھا ہاتھ میں، اس نے دیکھا اور عصا دیکھ کے مولا کو کہنے لگا آپ کی عمر کتنی ہے؟ مولا نے کہا ہمارا تعلق نہیں ایج کے ساتھ،
ٹھیک ہے. اس نے کہا پھر عصا کیوں لیا ہوا ہے؟ کہا یہ عصا عصائے رسول ہے. اتنا کہنا تھا، مولا نے جب یہ کہا نا یہ عصا عصائے رسول ہے، آگے بڑھا، چومنے لگا، مولا نے عبا میں چھپا لیا. مجھے نہیں پتا کتنی ڈانٹ ڈگورا مجھے دے تو میں راضی جاؤں گا، لیکن جتنی جی چاہتا ہے دے دینا، جملے کو انصاف کے ساتھ تول لینا. وہ آگے بڑھا چومنے کے لیے، مولا نے عبا میں چھپایا، چومنے نہیں دیا. کیوں چومنے نہیں دیا؟ جملے تاریخی ارشاد فرمائے. مولا نے کہا یہ عصائے رسول ہے، وہ چومنا چاہتا تھا، وہ آگے بڑھا، مولا نے عبا میں چھپایا اور چھپا کے جملے کہا. وہ چومنا چاہتا تھا، مولا نے رسول کا عصا عبا میں چھپایا اور چھپا کے کہا یہ عصائے رسول ہے، میں جان رسول ہوں. وہ عصائے رسول ہے، میں نفس رسول ہوں، میں جان رسول ہوں. چومنا ہے تو مجھے چوم. اسی لیے تو کہا یہ منہ مبارک کے دکھانے والے. منہ کہتے ہیں بال کو، ہو محمد کے تو سر آنکھوں پہ. کہا یہ منہ مبارک کے دکھانے والے، آل کو منہ مبارک کے بھولا ہرگز نہیں ہوں. رک رہا ہوں کہ لطف برقرار ہو جائے بچوں کے لیے بھی. یہ منہ مبارک کے دکھانے والے، آل کو چھوڑ دیا، بال لیے پھرتے ہیں. تم نے آل کو چھوڑ دیا. لگا یا اللہ سلامت رکھے ماں باپ کو نصیب و خدا شفا دے میرے بیٹے. آل کو چھوڑا، اور ایسے چھوڑا کہ اگر امت مارتی بھی رہی تو ان کی مدد کو نہیں آئے. اجرکم اللہ شہزادہ علی اصغر. 3 دن ہو چکے، پانی بند تھا. مچھلی کی کیفیت آپ جانتے ہیں، جب پانی سے نکلے تو تڑپنا شروع کر دیتی ہے. جب تڑپ تڑپ کے تھک جاتی ہے، کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے. جب اس سے بھی تھک جاتی ہے، کبھی اپنے لب کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے. عزادارو تینوں کیفیتیں اصغر پہ طاری ہوئی. پہلے تڑپتا تھا، جب تڑپ تڑپ کے تھک گیا پھر کبھی دائیں کروٹ لیتا تھا، کبھی بائیں کروٹ لیتا تھا. جب کروٹیں لے لے کے تھک گیا پھر کبھی لب کھولتا تھا، کبھی لب بند کر لیتا تھا. عجب نہیں ایک کیفیت اس سے آگے کی بھی طاری ہوئی ہے. وہ کیفیت یہ اگر لب کھولتا تھا بند نہیں ہوتا. بند ہو جاتے تھے تو کھلتے نہیں تھے. ہاں عزادارو حسین کا علی اصغر، کئی مقام پہ حسین نے حل من ناصر ینصرنا کا استغاثہ بلند کیا، جن میں سے ایک مقام پہ جب بلند کیا اصغر نے گہوارے میں تڑپنا شروع کر دیا. حسین خیام میں آئے ہیں،
بیویوں کو خاموش کرایا ہے، اصغر خاموش نہیں ہوتا۔ حسین مدد کو پکار رہے تھے، گویا اصغر اپنی زبان حال میں کہہ رہا تھا، بابا اکبر مارا گیا تو کیا ہوا، بابا قاسم مارا گیا تو کیا ہوا، بابا مولا محمد مارے گئے تو کیا ہوئے، بابا مجھے میدان میں لے کے جا، میں اصغر ہوں لیکن اکبر بن کے لڑنے کے لیے تیار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں اکبر بن کے لڑنے کے لیے تیار۔ عزادار حسین نے علی اصغر کو لیا، تیار کیا، اپنے سب سے چھوٹے سپاہی کو میدان میں آئے ہیں۔ روایت کہتی ہے فرفع بِیَدِہِ، حسین نے اپنے ہاتھوں پہ اصغر اٹھایا ہوا تھا۔ عزادارو اب مجھے نہیں پتا جب لے کے آئے تو کیسے لائے، لیکن اولاد والے اتنا بتا جب اپنی اولاد کو دھوپ میں باہر لے کے نکلتا ہے اس کا سر ڈھانپتا ہے یا نہیں ڈھانپتا؟ میں تو یہی کہتا ہوں شاید اپنی ابا اصغر کے چہرے پہ نہیں ہوگی۔ شاید اپنی ابا اصغر کے چہرے پہ بھی ہوگی۔ عزادارو بطول کے بیٹے کا کوئی قصور تھا، تو سنی ہے تو سنی رہ، لیکن مجھے اتنا بتا زہرا کے بیٹے کا کوئی قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں۔ خدا کی قسم روایت کی لفظیں ہیں، حسین فوج اشقیاء سے کہہ رہے تھے حل انا المذنب ام ھذا الرضی، اور مجھے اتنا بتاؤ اگر قصور ہے تو میرا قصور ہے، اصغر کا تو قصور نہیں ہے۔ بسم اللہ قربان، علی اصغر تو بے گناہ نا، اصغر کو تو پانی پلا دو۔ عزادارو اب حسین نے پھر کہا، اور میری ابا میرے نانے کی ابا، اور میرا امامہ محمد کا امامہ، اور میری کبا نانا کی کبا، اور میری ماں بطول، اور میرا بابا علی، اور میرے بچے کو ایک بوند پانی پلاؤ۔ میرے بچے کو ایک بوند پانی پلاؤ۔ قسمت کے میلے ہے نا، کون جیے کون نہ جیے، ہاں ہر پرسے کو آؤ آخری پرسہ سمجھ کے لیتے ہیں، پھر کس کا مقدر ہو۔ یا علی تیرے بچے کے اندال ہے، بی بی رباوی اصغر کا پرسہ دینے آئے ہیں، بی بی بے اولادوں کو صاحبان اولاد کرواتے ہیں، صاحب اولادوں کی زندگیاں دراز فرما۔ بی بی میرا بھائی تھا سفیر سجاد، 2 بیٹیاں اس کی یتیم ہیں، سکینہ کی یتیمی کے صدقے میں بی بی انہیں حوصلہ دے، بابا کی جدائی سہ لے۔ اجرکم اللہ زہرا۔ ہاں عزادارو علی اصغر کو حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا، حسین کہتے ہیں پانی پلاؤ۔ عزادارو بنتا تو پانی تھا نا، لعین حرملہ سے کہتا ہے اکتا کلام الحسین، حرملہ پانی پلا، حرملہ پانی پلا، نہیں سمجھے، حرملہ پانی پلا۔ اس بے غیرت نے 3 پھل والا تیر اٹھا کے اصغر کو پانی پلانا چاہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی راضی ہاں حوصلے کے ساتھ اصغر کو پانی پلا۔ عزادارو یہ 3 پھل والا تیر کئی مقام پہ لگا تھا، شاید ایک مقام میں نے پڑھا ہے عباس کی آنکھ میں لگا تھا، جو آنکھ غازی جیسے جری کی آنکھ میں مارا تھا، بے غیرت نے اصغر کے گلے پہ مارا۔ دیکھ میری طرف 3 پھل 3 نوکے تھی، 1 2 3، اگر 1 ہوتی تو گلا چیرتی، جب نوکے 3 تھی، 1 گلے پہ لگی، 2 کدھر لگی مجھے نہیں پتا، لیکن اگر درمیان والی گلے پہ
ادھر سے چیرا۔ حوصلہ کر لو تو پڑھ پاؤں گا جی۔ بسم اللہ، تھوڑا حوصلہ۔ 3 پھل والا تیر، پر جتنی سن سکے اتنی سنا دوں گا بس آج۔ 3 پھل والا تیر تھا، عزاداروں بے غیرت نے تیر کو کھینچا، جو حیوانوں کو مارتے تھے بے غیرت، اس بے غیرت نے تیر مارا۔ روایت کہتی ہے فضو بے حد فضو من العظم الی العظم، علی اصغر ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ عزاداروں بعض روایتوں نے کہا کرواتم، ایک تیر نے اصغر کو چیرا ہے، اب وہ تیر حسین کے بازو میں لگا۔ پھر اگر تیر نہ ہوتا کربلا میں جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر رباب کی کمائی، ادھر ادھر رباب کی کمائی جاتی۔ بس میں چھوڑ رہا ہوں ممبر، آخری روایت سن لو۔ عزاداروں حسین کے ہاتھوں پہ نہیں پڑھ پاؤں گا اس سے آگے شہادت، اولاد والوں سے اصغر پورا نہیں سنا کرتے۔ عزاداروں حسین کے ہاتھوں پہ آواز تھوڑی علی اصغر تھا نا، تیرے محلے میں ایک شخص گزر رہا ہو، اس کے ہاتھوں پہ چھوٹے بچے کا لاشا ہو، تو اس سے مذہب نہیں پوچھے گا، تو کہے گا لاشا دے دے۔ حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا تھا اور لاشا نہیں لینا تھا، نہ لیتے۔ بے غیرت نے ایک تیر کا نشانہ لیا حسین کے لبوں پہ۔ کیا کروں بتاؤ، چھوڑ دو یا پوری پڑھوں؟ حسین کے لبوں پہ علی اصغر ہاتھوں پہ، لبوں پہ حسین بن نمیر لعین کا تیر، زخمی لبوں سے اللہ سے کہہ رہا تھا اللہم اشکو، میرے اللہ گواہ رہنا، حسین شکایت کر رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر تمہارے دل دکھانے کا سامان میرے پاس ہے۔ جانور ذبح کرتے ہو، جب اس کے گلے پہ چھری مارتے ہو 4 رگیں اس کی کٹ جاتی ہیں، لیکن گوشت کا کوئی ٹکڑا نیچے لٹک جاتا ہے، کوئی ساتھ رہ جاتا ہے۔ اصغر کا گلا ذبح ہوا تھا، مجھے نہیں پتا گوشت کا کون سا ٹکڑا ساتھ لٹک رہا تھا، کون سا ٹکڑا حسین کے ہاتھوں پہ تھا۔ زخمی علی اصغر تھا، حسین کے ہاتھوں پہ، زہرا کے لال کے ہاتھوں پہ 6 مرتبہ خیمے کی طرف پڑے، 6 مرتبہ پیچھے ہٹے، 7ویں بار حسین نے پڑھا رضم پہ قضائے ہی وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے اللہ راضی رہنا، حسین اصغر ذبح کرا چکا۔ چھوٹی اولاد والوں 7ویں بار حسین یہ کہہ کے خیمے میں آئے، تیری 4 سال کی بیٹی ہو، تیرا 6 ماہ کا بیٹا ہو، تو بیٹے کو لے کے گھر سے باہر نکلے، جب واپس لوٹتا ہے سب سے پہلے بیٹی استقبال کرتی ہے، بابا میرا بھیا مجھے ملا۔ عزادار سکینہ نے استقبال کیا اور کہا یا ابا تھا، ابا لگتا ہے، بابا لگتا ہے، اصغر کو پانی پلا کے لے آئے۔ حسین کیسے بتائے، سر کا بات حسین کیسے بتائے، سکینہ پانی تو نہ ملا، بے غیرت کا تیر مارا، بے غیرت کا تیر تھا جو اصغر کا گلا چیر گئے۔ عزاداروں اب حسین آئے ہیں، ماں بہنوں کے حصے کا جملہ، رباب کے ہاتھوں پہ حسین نے علی اصغر کو رکھا،
ماں کے ہاتھوں پہ علی اصغر ہے، زبا شدہ علی اصغر ہے۔ بی بی نے 2 بین کیے ہیں کل، پہلا بین کیا اور کہا اصغر قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اصغر قرآن کہتا ہے مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے، اور تو نے تو 6 ماہ بھی دودھ نہ پیا۔ اور دوسرا بین کیا، کہا مثلوں کا ینہر، او علی اصغر تیری ماں قربان، اور کیا تیرے جیسے بچوں کو بھی ایسے نہر کیا جاتا ہے اور جیسے اونٹوں کو ماتاب۔ ہائے علی اصغر، بیٹھے رہو، آخری جملہ پڑھنے دو، بیٹھے رہو۔ ہائے علی اصغر جس کا ماتم کا ارادہ ہے، عزادار اب روایتوں نے کہا حسین نے علی اصغر کو دفن کر دیا۔ جب اصغر کو دفن کیا بے غیرتوں نے سر گننا شروع کیے، کہا بندے زیادہ مارے تھے، سر کم ہے، ایک سر نہیں ملتا۔ ظالموں نے زمین میں نیزے مارنا شروع کیے، ایک نیزے پہ حسین کا علی اصغر بلند ہوا۔ ایک نیزے پہ، آخری جملہ سن لیں، حسین کا علی اصغر بلند ہوا۔ یہ وہ شہید ہے، اس کے بعد رو کے ڈالیں مجھے خدا کے نام پہ، یہ وہ شہید ہے جسے 1 نہیں 2 نہیں کرواتا 3 بار شہید کیا گیا۔ پہلی بار تیر چلا، دوسری بار نیزے پہ بلند، اور تیسری بار سر تن سے جدا۔ تو سیر تو دیکھو